وسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی تصوف اور طریقت کے تعلق سے. تھوڑی سی باتیں میں اور سمجھاؤں گا. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اس مسئلے کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے کہ طریقت کسے کہتے ہیں, شریعت کسے کہتے ہیں, حقیقت معرفت کیا ہے, کیونکہ اس کے نام پہ دھوکہ بہت زیادہ اس وقت دیا جا رہا ہے. تو اس پر میں نے پچھلے جمعہ کو بھی چند بات کی تھی. جہاں میں نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا جب دیکھا تو 3 جو ہے صوفی ہولیے سے لگ رہے تھے, کپڑا صوفیوں والا پہنے تھے اور وہ ایک جگہ کھڑے تھے کہ کچھ مال مل جائے, ٹھیک ہے, کچھ مال مل جائے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ حضور یہ دکھ تو صوفی رہے ہیں, لباس صوفیانہ نظر آ رہا ہے, مگر مانگ رہے ہیں لوگوں سے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیر و مرشد نے کیا فرمایا کہ جس شخص کا پیر و مرشد, جس شخص کا پیر و مرشد وہ مرید کا طالب بن جائے کہ مجھ سے زیادہ مرید ہو جائیں, یہ پرچار کرے کہ ان کو کر لوں, ان کو کر لوں, ان کو کر لوں, تعداد بڑھائے, تو جو مرید کی تلاش میں رہتا ہے اس سے اگر کوئی مرید ہوتا ہے تو وہ دنیا کا طالب بن جاتا ہے. یعنی جو پیر ایسا, میں ایک جنرل بات کرنے والا آدمی ہوں کہ بس آپ اپنے ذہن میں دیکھتے چلے جائیں, ایسے جو مل جائیں تو ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, ایسا نہیں ہے کہ کمی ہے مگر کم ہے, بہت کم ہے, مختصر رہ گئے. کیونکہ پیری مریدی یہ تجارت بن گئی جو ابھی جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آپ مرید ہو رہے ہیں کہ پیر صاحب مالدار کر دیں ہمیں, اور پیر صاحب مرید کر رہے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں, ہے نا. یہ حالات چل رہے الا ماشاء اللہ, اکثریت یہ ہے. پیر مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو تربیت کرے آپ کی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس سے بچاوے آپ کو, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز کی طرف لگا دے وے, یعنی دین کا راستہ بتائے, اس کو پیر کہتے ہیں. جو آپ کی تربیت کرے, باطن کو صاف کرے, اس کو پیر کہتے ہیں. اور مرید کہتے ہیں جو اللہ کا ارادہ کر لے, اس کو مرید کہتے ہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے جائیے گا کہ کون کیسا ہے اور کس طرح ہے, کہیں ہم اور آپ تو بھی نہیں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ پہنے ہوئے تھے صوفیوں کا لباس, اور یہ بات ہے آج کے 1000 سال پہلے کی جو میں بتا رہا ہوں کہ اس دور میں یہ حال تھا. 1000 سال پہلے کہ اس دور میں یہ تھا کہ لباس صوفیوں کا پہنتے تھے مگر مانگتے کھاتے تھے. ادھر کوئی کنیکشن بن ہی نہیں پاتا تھا, ادھر کوئی تعلق بنتا ہی نہیں تھا. اب ہم تو 1000 سال بعد ہوئے ہیں تو بات تو اور زیادہ بڑھ جائے گا یہ چیز. ایک بات. دوسری بات, اب وہ جو میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کو, شریعت اور طریقت. کبھی بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو بولے بھائی نماز پڑھیں, آپ تو کہتا ہے ہم طریقت والے ہیں, ہم تصوف والے ہیں, طریقت والے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی طریقت ہو, حقیقت ہو, معرفت کو ہو, بغیر شریعت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچئے آپ کیسے بہک جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ آپ حضور کو فالو کرنے آئے ہیں کہ پیر صاحب کو فالو کرنے آئے ہیں. بے قرآن میں آپ کو کیا سمجھایا اللہ تعالیٰ نے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, احسان کیا ہے حضور کو بھیج کے تم پر. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کسی بھی پیر صاحب کا قول وہ شریعت نہیں ہوتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف. بھائی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے امی ابو اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کریں تو میں امی ابو کی نہیں مانوں گا. شریعت یہ ہمیں کہتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو ماں باپ کی نہ مانو آپ. تو جب ماں باپ کی نہ مانو شریعت کے خلاف جو حکم دینے ہیں تو پیر صاحب پھر اتنے بڑے کیسے ہو گئے بھائی؟ اس لیے پیر کو بہت ڈھونڈ کر کے بہت سمجھ کر کے مرید ہوا کریں آپ. اور جو پیر صاحب آپ کے ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے تو حضور کے پہچان پہ بخشے جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اس لیے ہمیں حضور سے بہت پیار کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے تذکرے کرنے چاہیے. اب شریعت طریقت پہ سمجھاتا ہوں کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور شریعت اور طریقت کسے کہتے ہیں. اس مسئلے کو سمجھ لیں قاعدے سے کہ تصوف کسے کہتے ہیں. تو اب 1300 سال تک صوفی ہوئے نا, ابھی تک تو تصوف چلا رہا ہے کہ آج یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں طریقت الگ ہے, یہ لفظ جو ہے نا یہ طریقت اور ہے, اس میں نماز وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے. 1400 سال میں اللہ کے عزت کی قسم کسی صوفی نے یہ بات نہیں کی ہے. میں قسم کھا کے حلفیہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سال تک آج تک کسی بھی پیر نے, کسی بھی صوفی نے, کسی طریقت کے ماننے والے نے آج تک ایسی بات نہیں کی ہے. ایک شخص نے یہ بات کی ہے اور اس کے مرید نے یہ بات کی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے. وہ ابلیس ہے کہ وہ شیطان جو ہے, ابلیس جو ہے وہ نماز سے دور کر دیتا ہے, وہ قرآن کی تلاوت سے دور کر دیتا ہے, وہ حج و زکوٰۃ اور نوافل سے دور کر دیتا ہے. ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ کس سلسلے سے ہو مجھے خبر نہیں ہے, مگر ایک سلسلہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک ہی سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, جس میں نماز روزہ نہیں ہے, وہ شیطانی سلسلہ ہے. بقیہ کوئی دنیا میں روئے زمین پر کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے. اچھا ایک بات یہاں عرض کر دوں, اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جب آپ یہ بات کریں گے نا تو کہتے ہیں وہ مجذوب ہے. تو مجذوب کا معنی سمجھ لیں آپ. مجذوب کے نام پہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ہر آگل پاگل مجذوب سمجھتے ہیں آپ. لولا لنگڑا بابا, اندھا بابا, وہ لنگڑا بابا, اور یہ بابا وہ بابا, عجیب تماشا بنا ہوا ہے. آپ مسلمان ہیں, ذرا سوچیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں, آپ شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, اور بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی بات کے کسی کو بھی آپ کچھ بھی سمجھ لیتے. تماشا بنا دیا گیا. آپ کے جذبات کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں, آپ کے جذبات کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں. اچھا مجذوب کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ مجذوب کی پہچان کیا ہے. مجذوب یہ عربی لفظ ہے جس کے جذب سے بنا. یہ جذب یعنی بندہ اللہ کی یاد میں فنا ہو جائے, عقل کام نہ کرے. اللہ کی یاد میں اس طرح فنا ہو جائے کہ عقل کام نہ کرے, گم ہو گیا, اسے کچھ ہوش ہی نہیں ہے, مدہوش ہو گیا, بے ہوشی والی کیفیت ہو گئی اس کی. تو پوچھا گیا اس کی پہچان کیا ہے, تو امام اہل سنت فرماتے ہیں سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا. یہ بالکل ذہن میں بسا لے آپ کہ جو مجذوب ہوگا وہ شریعت کے اگینسٹ نہیں جائے گا. آپ کوئی بات شریعت کی کرو گے نا تو وہ آپ کو الٹا نہیں بولے گا, چپ ہو جائے گا, اس کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے, مگر وہ شریعت کے اگینسٹ نہیں جائے. موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ دیگر جو ہمارے مجذوب گزرے ہیں تو وہ کبھی اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ حواس ان کا ٹھیک نہیں رہتا تھا, ہوش میں نہیں رہتے تھے. اب نماز روزہ کے لیے عاقل ہونا, بالغ ہونا, مسلمان ہونا, یہ 3 شرطیں نا. مسلمان ہونا, بالغ ہونا اور عاقل ہونا, یعنی عقل اور شعور کا ہونا. تو جو مجذوب ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں اتنا مست ہو جاتا ہے اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا ہے, اس لیے اس پر نماز نہیں ہوتی ہے. مگر وہ مقابلہ نہیں کرتا ہے شریعت کا جو آج چل رہا ہے کہ کسی کو روک دے آپ نماز پڑھنے نہ جائیں, کسی کو روک دے آپ روزہ نہ رکھیں. یہ سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. یہ سب صرف یہ کمائی کر رہے ہیں, بقیہ ان کا طریقہ تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس پر میں عرض کروں کہ تصوف کسے کہتے ہیں.
پہلے یہ شریعت طریقت والا مسئلہ حل کر لیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک نام بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ لوگ صوفی ہیں نا، تو ان کی باتیں مانیں آپ. میں نے بتایا نہیں کہ کچھ ایسے ہی نادان صوفیوں سے میری بحث ہو گئی. مناظرہ تو اس کو کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ لوگ عالم بھی نہیں تھے، مگر دعوے بہت بڑے بڑے تھے. یہ نرنکاری میں آپ کے شیواجی نگر میں، تو بیچارے مطلب کچھ بھی نہیں جانتے، بس ایسے رٹا دیا جاتا ہے طریقت 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 طریقت. میں نے کہا لکھ کے تو دے دیں طریقت، وہ لکھ بھی نہیں پا رہے تھے. یہ حال ہے آپ کا. طریقت کے نام پہ یہ دھوکے ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سالک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معرفت سے حقیقت کی منزل پر آ جاتا ہے، گر جاتا ہے. اگر غلطی ہوئی، سالک تھا تو حقیقت کی منزل پر آیا، اور جب حقیقت کی منزل پر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ طریقت کی منزل پر آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، نیچے ڈھکیل دیا جاتا ہے. اور جب طریقت کی منزل پر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شریعت کی منزل پر آ جاتا ہے. اس لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے کہ کم سے کم وہاں سے گرو تو شریعت پہ جا کے اٹک جاؤ. اس لیے شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں کو پڑھیں آپ، بڑوں کو، ان جاہلوں کے چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا. 1400 سال میں کوئی جاہل ولی نہیں ہوا ہے. جاہل، اور جاہل ولی ہوگا، وہ ولی ہوگا مگر شیطان کا. اگر اس راہ پہ چل پڑے، ولی مانا دوست بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے جو نماز سے روک دے، روزے سے روک دے، مگر وہ رحمان کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کو ولایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اگر وہ جاہل تھا تو پہلے علم عطا فرماتا ہے، علم دے گا تب ولایت دیتا ہے. تو کوئی جاہل کبھی ولی ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ذہن سے نکال دیں یہ بات. وہ جب خود شریعت کی بات بتا نہیں سکتا ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ آپ بتائیں نا. پھر طریقت کی ہی کے بارے میں چند باتیں اور سن لیں، خاص خاص باتیں. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام کے اقوال بتا رہا ہوں، یہ آج لوگوں کے نہیں. جو صوفی ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا نہیں ہو، مگر پہنا زبردست ہو، تو دیکھو نہیں، دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے، تو وہ خود شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، صوفی کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے. وہ جو جاہل صوفی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، غیر عالم ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یار کہ مطلب یہ دیکھے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. نہیں، یہ کرامت اصل نہیں ہے. پھر اس میں کئی اقسام ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے تھے، بادل کا ٹکڑا آیا، آواز آئی میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادل کا ٹکڑا آ کے بول رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، عبادت کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب اتنا کہا تو وہ شیطان تھا اور بھاگا چیختا ہوا، کہا تم سے بہت سے میں نے ولیوں کو برباد کر دیا ہے، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. آپ دیکھیں دھوکا، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. پھر آپ نے لاہور پڑھا، کہا مجھ کو میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے، میرے رب کے کرم نے بچایا ہے. تو جب غوث اعظم کو وہ اللہ بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، تو ان جاہل صوفیوں کو غریب نواز بن کے، ان کی شکل میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ وہ آ کے کہہ دے ہوئے کہ جب وہ کہہ سکتا ہے میں اللہ ہوں. رہ گئی کوئی بات؟ اب صرف ایک کائنات میں ذات ہے کہ حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بس اتنی بات سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں پر کبھی نہ جائیں. اگر آپ شریعت سے ہٹ رہے ہیں تو شیطان دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب غوث پاک کی بات سنیں، یہ صوفیوں کے امام ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر حدود شریعت میں کسی حد میں خلل آ جائے، شریعت پر عمل کر رہا تھا مگر خیال آیا یار اب تو خدا مل گیا، نماز کی کیا ضرورت ہے،
خدا مل گیا ہے، اب ذکر و اذکار کی کیا ضرورت ہے، کوئی خلل آ جائے تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جان لے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، طریقت میں نہیں، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اور غوث پاک کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، یہ جو صوفی ہیں میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ بھائی ولیوں کو ماننا ہے تو غوث اعظم کو مانے کافی ہے، غریب نواز کو، مخدوم ماہمی، یہ جو ہیں مستند بزرگ، ان کو ماننے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ عمل کرنا ہے تو درود پاک پڑھیں، بھائی درود پاک سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو جو مستند بزرگ ہیں ان کو مانیں اور ان آگل پاگل کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ اس صوفی کو سمجھا رہے ہیں غوث پاک کہ اگر شریعت کے بارے میں تو ایسی باتیں کرنے لگا تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹا۔ اگر یہ خیال تجھے آ رہا ہے کہ تو اتنا بڑا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور نماز سے دور ہو گیا، تو یہ شیطان تیرے، غوث پاک کہہ رہے شیطان تیرے ساتھ کھیل آ رہا ہے، تو شریعت کی طرف پلٹا اور اس سے لپٹ جا اور اپنی نفسانی خواہش چھوڑ۔ یہ جو تجھے خیال آ رہا ہے نا نفسانی خواہش میں ولی ہو گیا، طریقت کا امام ہو گیا، یہ سب چھوڑ دے، یہ تیری نفسانی خواہش ہے۔ اس لیے کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے، غوث پاک کے جملے پہ غور کیجئے گا، کہتے ہیں جس حقیقت، وہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت والی حقیقت، جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت باطل ہوتی ہے۔ جس کو شریعت حقیقت نہ کہے وہ حقیقت باطل ہوتی ہے۔ آپ ہوا میں بھی اڑیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہوا میں اڑنے سے بندہ اگر ولی ہوتا تو سارے پرندے ولی ہیں، پانی پر چلنے سے کوئی ولی ہوتا تو ساری مچھلیاں اولیاء اللہ ہیں۔ یہ سب سے نہیں ہوتا ہے، یہ سب سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کو سمجھا دیں کہ اس کے تعلق سے آپ کم سے کم ہوشیار رہیں۔ اب تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں، میں یہ 1400 سال کا نچوڑ آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ دور میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ان چکروں میں آپ نہ پڑیں۔ تصوف کا نچوڑ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تصوف کے امام ہیں، ان سے پوچھیں نا، یہ آگل پاگل آپ کو کیا بتائیں گے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کسے کہتے ہیں، تو فرمایا تصوف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ تصوف کی تعریف سنیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کہتے ہیں کہ جو بندہ فقط رب سے جڑ جائے، پوری خلق سے کٹ جائے، کسی سے کوئی واسطہ نہ رہے، تعلق نہ رہے، ہاتھ چومے نہ چومے، آئے نہ آئے، خوش رہے ناراض ہو جائے، کچھ پرواہ نہ رہے، ساری کائنات سے کٹ کے جو فقط مولا سے جڑ جائے، اس علم کو تصوف کہا جاتا ہے، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اب اس پر اچھا صوفی کسے کہتے ہیں، یہ ہو گیا تصوف۔ صوفی کسے کہتے ہیں سنیں، شیخ ابو نصر سراج توسی، یہ 1000 سال کے پہلے کے بزرگ ہیں، میں 1400 سال کا تصوف کا نچوڑ سمجھا رہا ہوں۔ پوچھا گیا صوفی کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوب پہچانتے ہیں، جو اللہ کو پہچاننے لگ جائیں وہ صوفی بن جاتے ہیں، اور اس کے احکام کا علم رکھتے ہوں، اور اتنا علم شریعت کا لازمی رکھتے ہوں کہ ضروریات زندگی کے مسائل قرآن اور حدیث سے نکال سکتے ہوں، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ایسا جو ملے صوفی ہے، ایسا جو ملے وہ صوفی ہے۔ اب ولایت کے 4 معنی ہیں اور ولی کے 4 معنی ہیں، جمعہ میں اتنا وقت نہیں رہتا کہ تفصیلاً بیان کیا جائے۔ ولایت کا معنی ہے نصرت و اعانت، ٹھیک ہے؟ ولی کا بھی 4 معنی، ولایت کا 4 معنی، جو پورا 1400 سال کا نچوڑ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ولایت کے معنی نصرت اعانت،
مطلب کیا ہوا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مدد سے جیتا ہے، اللہ کی مدد سے جیتا ہے، یعنی جس کا مددگار اللہ ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے، جو مولا سے جڑ جائے۔ اور پھر ولایت کا ایک معنی ہے محبت اور مودت۔ ولی وہ شخص ہے جس کی محبت اللہ سے خالص ہو جائے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت اللہ سے خالص ہو جائے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے، محبت میں کوئی غرض نہ رہے مولا سے کہ مولا جنت کے لیے محبت کر رہا ہوں، عزت کے لیے محبت کر رہا ہوں، شہرت کے لیے محبت کر رہا ہوں، نذرانوں کے لیے محبت کر رہا ہوں، آئیں گے بھیڑ لگے گی، چراغاں ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس کے لیے اللہ سے محبت نہ کرے، مولا سے پیار کرے تو فقط مولا کی خوشی کے لیے کرے، مولا کی رضا کے لیے کرے۔ جس کی محبت ایسی اللہ سے ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اور بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ پڑھیں نا قرآن مقدس، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو کہا کوہ طور پہ رب ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ تو بار بار جب اصرار کیا تو رب نے فرمایا فانظر الی الجبل، موسیٰ ذرا پہاڑ کی طرف تکو نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف تکا، فخر موسیٰ صعقا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور جب ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہوا جس پر توبہ کر رہے ہیں؟ بات کیا ہے جس پہ توبہ کر رہے ہیں؟ رب نے کہا پہاڑ کی طرف تکو، تک لیا، تو اب مسئلہ کہاں رہا؟ تو یہاں صوفیہ لکھتے ہیں جب وہ بار بار کہہ رہے تھے رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے امتحان لیا ان سے اور رب نے فرمایا فانظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف تکو۔ جب پہاڑ کی طرف تکے تو اللہ نے ڈانٹا، فرمایا موسیٰ طلب میرے دیدار کی ہے، دیکھنا مجھے چاہتا ہے اور دیکھنے آیا تھا، تڑپ میرے دید کی تھی اور میں نے کہہ دیا تو پہاڑ کی طرف تکنے لگ گیا۔ اگر تو اس میں سچا ہوتا تو کہتا مولا میں پہاڑ دیکھنے نہیں، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ اگر سچا ہوتا تو عرض کرتا مولا میں پہاڑ نہیں، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ اور جب پہاڑ کی طرف تک لیا تو رب نے فرمایا ابھی کچا ہے، ابھی کچا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک شخص تھا، اس نے کہا حضور، وہ کھیت کھلیان کاٹ رہا تھا، تو کہا حضور اللہ سے دعا کریں اللہ اپنا پیار مجھے دے دے، محبت دے دے۔ سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرنی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ، ہاں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہ میں طریقت کی باتیں سکھا رہا ہوں آپ کو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ کی محبت کہاں زیادہ ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بے پناہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ سے دعا کریں محبت دے دے، ایک حصہ دے دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، تو کہا آدھا حصہ دے دے، تو کہا یہ بھی بہت زیادہ حصہ ہے، کہا پاؤ حصہ، کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، کہا پھر ایک رتی دے دے، تو کہا ہاں ایک ذرہ مل سکتا ہے، دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ اپنی محبت کا دے دیا۔ اور ایک مدت کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، پوچھا وہ شخص کہاں گیا، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور اس کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ تو جنگلوں میں نکل گیا، تو آپ چلے جنگل میں۔ یہ سب دھوکہ ہے جو آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ سب دھوکہ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو آپ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ گئے تو وہ آسمان کی طرف تکے جا رہا تھا، بس آسمان کی طرف کچھ باتیں کر رہا، بے پرواہ ہے۔ سلام کیا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، السلام علیکم کوئی جواب نہیں۔ تیبارہ کہا تو کہا کون ہے جو میرے اور رب کے درمیان حائل ہو گیا، کون شخص آ گیا ہے جو میرے اور میرے پروردگار کے درمیان حائل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں معافی چاہتا ہوں، ابھی اپنے رب سے محو کلام ہوں میں، آپ مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، کہنے لگے مولا جس کو ایک ذرہ مل جائے وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ آج ہمارے دلوں میں وہ ذرہ بھی نہیں ہے، وہ ذرہ بھی نہیں ہے، تو اللہ کی محبت مانگا کریں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ہے، بیمار پڑ گئی، اور جب بیمار پڑی تو حسن بصری ملنے گئے، کہا رابعہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہا سب کو نہیں بتاتی، مگر آپ چونکہ اسی لائن کے ہیں اس لیے بتا دیتی ہوں۔ تو کہا بتا دے۔ تو کہا بات یہ ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی،
اس میں جنت کا ذکر آ گیا، جنت کی بہاروں کا ذکر آ گیا. ایک لمحے کے لیے میرا دل ادھر چلا گیا، جنت کی طرف چلا گیا، جنت کے باغات کی طرف چلا گیا. اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا. اللہ نے فرمایا رابعہ طلب تجھے میری ہے، تو مجھے چاہتی ہے، میری خوشی چاہتی ہے، اور اب تو نے الگ اپنا راستہ بنا لیا، میرے سوا جنت تجھے چاہیے. اللہ نے ڈانٹ دیا. طلب میرے دیدار کا ہے اور دل جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، آ جا پلٹ آ جا. جب سے اس نے ڈانٹا ہے بیمار پڑ گئی، رو رہی ہوں میں. تو ہم ابھی تو مسافر ہی نہیں بنے. یہ سب سلوک اور طریقت جو بتایا جا رہا ہے یہ کھیل ہے، بکواس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہ ہے کہ بندہ رب سے جڑ جائے، بندہ رب سے جڑ جائے. پھر ولی کی پہچان یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس للاولیاء سوال، ولی وہ ہوتا ہے جو بندوں سے سوال نہیں کرتا. اب یہ فرامین سنیں تصوف والے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے مجھے نذرانے دے دیں آپ، مجھے شکرانے دے دیں، مجھے ایسا ہو گیا ہے کچھ میری مدد کر دیں آپ، یار میں بڑا پریشان ہوں، گھر میں جو ہے وہ راشن نہیں ہے، راشن بھرا دیں. ایسی باتیں ولی نہیں کرتا ہے. جس کو رب مل جائے بتائیں، پھر یہ چیزیں رہیں گی ذہن میں اس کے. تو فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا ہے. تو جہاں سوال ہو رہا ہو کہ بھائی میں بیمار ہوں، تھوڑا ہاسپٹل لے کے چلیں، پیسہ میرے لیے خرچہ کر دیں، بھاگ لیا کریں آپ. بھاگ. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ مرید کا معنی جو اللہ کا ارادہ کر لے. پیر کا معنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مرید کے دل کی حالت کو دنیا سے کاٹ کے رب سے جوڑ دے اسے پیر کہتے ہیں. جو دنیا سے مرید کے دل کو کاٹ کے رب سے مولا سے جوڑ دے وہ پیر ہوتا ہے. یہ چیز جہاں نظر آئے، جو رب کی باتیں سنائے، جو حضور کی محبت کی باتیں کرے اور اپنی ذات کو ان کی ذاتوں میں فنا سمجھے، پھر ان کے پاس جایا کرے. یہ تو قرآن میں رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نہ جاؤ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. یہ قرآن نے سمجھایا ہے کہ ان کے پاس نہ جایا کرو جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو پھر اپنی کرامتیں سنائیں، جو صرف اپنے بکواسات سنائیں کہ ایسا ہوں میں، ایسا ہوں میں، ایسا ہوں میں، ایسا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، جو مولا کی باتیں سنائے، جو مولا والوں کی باتیں سنائے، جو حضور کی شریعت تمہیں بتائے، جو مولا سے جوڑنے کی کوشش کرے تمہیں، تو اس کے پاس جایا کریں، اس کے پاس جایا کریں. اب یہ ہے عبارت النس کہ ان کے پیچھے اللہ فرماتا ہے نہ بھاگو جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل. ان کے پیچھے نہ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تباہ ہو جاؤ گے، آپ برباد ہو جاؤ گے. میں تمام نوجوانوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، بیٹے قرآن پڑھیں، آپ شریعت پہ عمل کریں. آپ اب ایک ہے عبارت النس، ایک ہوتی ہے اشارت النس. اشارت النس کیا ہے؟ عبارت النس تو یہ بنی کہ ان کے پیچھے نہ بھاگو جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. اشارت النس یہ بنتی ہے ان کے پیچھے جاؤ جن کے دل ذاکر ہیں، ان کے پیچھے جایا کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ، کہ تم ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. خود اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ جو صبح و شام اللہ اللہ پکارتے رہتے ہیں، جو رب رب کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جو اس کی باتیں سناتے ہیں. ان کی صحبت میں جم کے بیٹھ جاؤ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، قرآن ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے چہرے تکا کرو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کے چہروں سے نظریں نہ ہٹایا کرو، کیونکہ وہ رب کے تجلی میں موہ رہتے ہیں. تم ان کے جلووں میں موہ رہا کرو، ان کے جلووں میں موہ رہا کرو. تو یہ قرآن کا حکم ہے. اب اس پر میں آخری بات عرض کر دوں کہ تصوف کے لیے کتنی باتوں کی ضرورت پڑتی ہے. چونکہ 5 منٹ بچا ہے اس میں تصوف کے لیے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے، دیگر تمام اولیاء نے لکھا ہے کہ جس کے اندر یہ 8 باتیں پالی جائیں، جس کے اندر یہ 8 باتیں پالی جائے وہ صوفی بنتا ہے. 8 باتیں.
اب پہلی بات سنیں آپ. فرماتے ہیں کل اولیاء کا یہ قول فرمان عرض کر رہا ہوں میں. فرماتے ہیں پہلا یہ 8 باتیں شرط ہے. 8 باتیں جس کے اندر پالی جائیں وہ صوفی ہو جاتا ہے. اب پہلی بات یہ ہے، فرماتے ہیں پہلی سخاوت ہے. پہلی بات ہی ایسی ہے کہ سخاوت ہے. نذرانے لے کے خود رکھ لے اس کو سخی نہیں کہتے. نذرانے کی یہ جو شروعات ہے نا جو آپ دیتے ہیں دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. جو میں نے کہا نہیں کہ آج بھی بہت سے ایسے ہیں اللہ والے جو شریعت پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جڑے ہیں ان سے، بالکل جڑے ہیں. نذرانے کی شروعات کیسے ہوئی تھی معلوم ہے؟ پہلی بات تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں، ولی کسی سے سوال نہیں کرتا. تو شروعات اس کی یوں ہوئی تھی کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ ہمارے قاری صاحب ہیں، اب ان کے 50 مرید ہیں، تو 30 مالدار ہیں 20 غریب. 30 مالدار ہیں اور 20 غریب، تو 30 نذرانہ دے میں. تو ان کا کام کیا ہے کہ وہ 30 سے لے کے 20 میں بانٹ دے. نذرانے کی شروعات اس لیے ہوئی تھی، ہمارے اکابرین جو کیے لیتے تھے قبول کرتے تھے، مقصد یہ رہتا تھا کہ وہ اپنے ذاتی خرچے میں نہیں لاتے تھے، ان سے ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اور آج تو پیٹ خود کا نہیں بھرا. ایک یہیں پہ آئے تو اب میں نام نہیں لیتا ہوں، تو میں نے 11 ایک نوجوان ہیں ان کو میں نے بلایا بیٹھایا، تو وہ پیر صاحب سے میں نے پوچھا بھئی کیا مشغلہ ہے؟ بولے پیری مریدی. تو میں بڑا بنداس آدمی ہوں، میں کسی سے لیتا دیتا نہیں ہوں، نہ کسی سے مجھے حاجت ہے پیسے کوڑی کی. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، بس یہ ہے کہ اس کی راہ میں چل رہا ہوں، یہی کیا کم ہے. بھوکا ہو جاؤں، کلاشی ہو جائے مگر وہ نہ چھوڑے، بس سادہ سی بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ بولے پیری مریدی. تو ہم نے کہا کچھ مرید ہوئے؟ تو بولے ہاں ہو گئے 50-60. تو میں نے کہا کہ پھر کچھ بنائے یہاں پہ، ورنہ آخرت میں تو سوائے پٹائی کے کچھ نہیں. ایسے میں نے جو جملے ابھی بول رہا ہوں، کیونکہ آخرت میں پھر اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح. اب شریعت ایک راستہ اس نے بتایا نا، جو اس طرح کرے تو یہ غلطی ہے، اس پر یہ گناہ ہے، اس پر یہ سزا ہے. تو میں نے کہا یہاں کچھ بنائے؟ تو انہوں نے کہا ایک ٹیمپو اور ایک رکشہ خرید لیا ہوں. تو میں نے کہا چلیں کم سے کم 50 مریدوں میں یہ بھلا ہو گیا آپ کا کہ مرید اور. تو پھر میں نے جو ڈاٹا ہے، ایک صاحب یہیں آئے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ تمہاری قبر دھنس جائے گی اگر یہی حرکت کرتے رہو گے. تو میں نہیں ڈرتا ہوں. کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. بھئی تمہاری ہمیں خوشی ہی نہیں چاہیے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے. تو یہ حالات ہیں. تو پہلی چیز ہے سخاوت. سخاوت تو کہتے ہیں سخاوت کس کی طرح ہو؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں سخاوت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو جائے. یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے کہ دل سخی ہو جائے. جب سخی ہوگا تو حسد نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا. آج تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے، آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ مرید ہو گئے، ارے صاحب معاف ہے. یہ لفظ غوث پاک بھی نہیں بولتے تھے. یہ جو تم بولنے لگے ہو نا، آپ حضرات بولنے لگے ہو نا، اس طرح آپ کو کر دیا گیا ہے. غریب نواز ایسے جملے غوث پاک بولتے تھے. جب رب کی محبوبیت پر بات آتی تھی کہ میں اس کا محبوب ہوں تو ناز کرتے تھے اس پہ، مگر جب ابدیت کی بات آتی تھی تو رات میں روتے تھے اور کہتے تھے مولا مجھے پتا نہیں جہنم کا کون حصہ مجھے تو نے دیا ہے، جہنم کے کس حصے میں مجھے ڈالے گا. آپ اتنے جری ہو گئے، کہتے یار نہیں سب بخشے جائیں گے، اہل ایمان بے شک بخشے جائیں گے، مگر وہ بخاری و مسلم تم نے نہیں پڑھی ہے کہ ایمان والے جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے، کوئی 100 سال جہنم میں رہے گا، 500 سال جہنم میں رہے گا. یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ ایمان والے ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. میں نے کہا نہیں کہ یہ جو تم کو بتا دیا گیا ہے 1400 سال میں کسی کو نہیں پتا تھا. آپ کو برباد کیا جا رہا ہے، فکر آخرت آپ سے چھینی جا رہی ہے، فکر مولا چھینا جا رہا ہے آپ سے. سخاوت کرے دل میں، دل کو سخی بنائے. جب دل سخی ہوگا تو کینہ نکل گیا، بغض نکل گیا، حسد نکل گئی، بڑائی نکل گئی. آپ سوچتے ہو بھائی ہمارے پیر صاحب، ہمارے پیر صاحب، سب سے بڑے پیر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں ہے.
دوسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام ہیں، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، یہ ہیں۔ آپ مرید ہو تو کم سے کم ان کی باتیں بھی مانیں نا، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چنگل خوری نہ کریں۔ اب اس پر ایک بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھتا تھا، آخری بات سنیں، صحیح مسلم کی روایت، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ یہ میں آپ کو اب طریقت سکھانے لگا ہوں 2 جمعہ سے، طریقت اسے کہتے ہیں۔ تو وہ شخص سامنے سے گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، ہم تو پیروں کے مسئلے میں آپس میں لڑ جاتے ہیں، میرا پیر بلند ہے، تمہارا پیر بلند ہے، وہ رب جانے کون بلند ہے۔ تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اندازہ لگ، بھئی تم ہو کون، کیسے پتہ لگاؤ گے کون سا آلہ تمہارے پاس ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو اب حیران صحابہ کہ سرکار وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ سے مصافحہ کرتا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کا دیدار کرتا ہے۔ اب موازنہ کریں آپ، یہ جو آج جہالت والے جملے آپ بولتے ہیں، کہاں آپ کے پیر صاحب، کہاں تاجدار کائنات۔ تو سرکار نے فرمایا بلا لو اس کو۔ صحابہ نے بلایا، صحابہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہجد نہیں چھوڑتا ہے اور آپ اس کو جہنمی کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تو بتا جب ابھی یہاں سے گزرا تو تجھے کیا خیال آیا؟ بولا نہیں، خیال آیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے جب گزرا تو مجھے خیال آیا ان میں سب سے اچھا ہوں۔ حضور نے فرمایا سنا، اس کو یہ خیال آ گیا کہ میں ان میں سب سے اچھا ہوں، اسی وجہ سے میں نے کہا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ ارے یار جس کو یہ خیال آ جائے حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہو جہنم میں جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ ایسے دن دناتے پھریں آپ اور ایسے نعرے بازی کرتے پھریں آپ؟ اس لیے اللہ سے جڑے، رسول اللہ سے محبت کریں۔ 4 چیزیں بس سمجھ لیں، بس اس پر اگلے جمعہ کو میں گفتگو کروں گا۔ 4 چیزیں، سب سے بڑھ کر اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کریں آپ، سب سے زیادہ اللہ سے پیار کریں آپ۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پہ اہل بیت کل صحابہ کرام، چوتھے نمبر پہ کل اولیاء کرام۔ ہم کیا کیے؟ پہلا والا یہ قلبی حالت ہے، طریقت میں سمجھا رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ قلبی حالت ہے۔ میرے پاس بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں ناپ لوں، مگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ جب رب سے مانگتے ہو یا رب سے کوئی بات کرتے ہو اس وقت یقین زیادہ ہوتا ہے، اور جب پیر صاحب سے بات کرتے ہو اس وقت یقین زیادہ ہوتا ہے۔ یہ موازنہ کر لینا، اگر رب کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پیر صاحب کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے تو پھر بدلیے گا، پھر بدلیے گا۔ ایسی باتیں کوئی تقریروں میں کرتا نہیں ہے، مگر مجھے کسی سے کچھ چاہیے نہیں، اس لیے میں بولتا ہوں۔ چاہتا یہ ہوں کہ امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم جب گمراہی کی طرف جائے تو پھر وہ کڑوی باتیں کرے، تاکہ اس کی کڑوی باتیں سن کے ہو سکتا ہے کہ آدھ عمل کر لے، وہ شریعت کی باتیں کرے، مصطفیٰ کی باتیں کرے، قرآن و حدیث کی باتیں کرے۔ اس لیے میں نے یہ باتیں سمجھا دی، آپ رب کی طرف بڑھیں، حضور کی طرف بڑھیں، کیونکہ پیر منزل نہیں ہے، منزل اللہ اس کے رسول ہے۔ یہاں نہ بھٹکیں، بس ان سے ملیں اور ان سے راستہ پوچھیں، اور پیر صاحب کو لے کے اللہ اس کے رسول کی طرف بڑھیں۔ یہ کل خلاصہ طریقت ہے، اس کے آگے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی